اگر میں آپ کو بھیجنا شروع کروں نا تو آپ کا فرسٹ کوسچن. جی پہلا سوال، بلکہ ان کے 3 سوال ہیں. فائق صاحب نے یہ آپ سے اقلیتوں کے بارے میں 3 سوال پوچھے، سنیے گا. سلام سٹی صاحب. سر فائق گل عرض کر رہا ہوں پینسلوینیا یو ایس اے سے. میں فرسٹ کوسچن، اگر کرسچن اپنا ووٹ دے کے پنجاب کو نہ توڑتے تو کیا پنجاب کو بھی پاکستان کا حصہ بن سکتا تھا؟ سیکنڈ کوسچن، پاکستان کو ایز اے سیپریٹ اسٹیٹ بنانے میں کرسچنس کا کیا کردار رہا؟ اور میں تھرڈ کوسچن، اب وقت نہیں آ گیا کہ اس ریئل گورنمنٹ کو منارٹیز کے اگینسٹ جو ان کی پالیسیز ہیں ٹو کیپ منارٹیز انڈر پریشر اینڈ ان کانسٹنٹ فیئرس، اس کو بھی ریویو کر لیا جائے؟ فائق گل صاحب نے بہت دلچسپ سوال پوچھے اور میں حیران ہوں کہ یہ سوال کہاں سے آ گئے. تاریخی سوال ہیں اور بہت سے کم لوگ ایسے سوال پوچھتے ہیں اور بڑی انٹرسٹنگ سوال ہے. میرا خیال ہے بہت سے لوگوں کو تو اس کا جواب بھی نہیں پتا ہوگا. مجھے بھی تھوڑی سی اس پہ ریسرچ کرنی پڑی کیونکہ اتنی یادداشت نہیں ہے کہ پارٹیشن کے وقت کرسچن کمیونٹی کا کیا رول تھا، پنجاب اسمبلی میں اس وقت جب تقسیم ہونے جا رہی تھی تو اس وقت کیا ہوا، اور بعد میں کس طریقے سے کرسچنس کو اکوموڈیٹ کیا گیا اور ان کا دیکھ بھال کی گئی ان دی نیو اسٹیٹ آف پاکستان. تو سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ اگر کرسچن ووٹ نہ ہوتا پنجاب کی لیجسلیٹو اسمبلی میں 1947 میں، تو کیا پھر پنجاب پاکستان کا حصہ بنتا یا انڈیا کا حصہ بنتا؟ اب اس میں ایسے ہے کہ جب ووٹنگ ہوئی اس سوال کے اوپر کہ کس کا حصہ بننا ہے، تو اس وقت اسپیکر اسمبلی کرسچن تھے، سنگھا صاحب. اچھا جی بالکل. اور سنگھا صاحب بہت ایک کرسچن کمیونٹی کے لیڈر تھے اور ہی واز دی اسپیکر آف دی اسمبلی. اس کے ساتھ سیسل چودھری صاحب تھے اور فضل الہی صاحب تھے، یہ بھی کرسچن تھے. یہ 3 ووٹ تھے کرسچنس کے اس اسمبلی میں. جب ووٹنگ ہوئی اس کے اوپر تو 88 ووٹس انڈیا کے لیے کہ پنجاب کو ہندوستان کا حصہ ہونا چاہیے اور 91 ووٹس پاکستان کے لیے. اور وہ 3 ووٹس جو تھے، جو 3 کرسچنس نے ووٹ کیا تھا پاکستان کے لیے، وہ دے میڈ آل دا ڈفرنس. تو سوال یہ بنتا ہے کہ اگر اس وقت یہ اپنا ووٹ پاکستان کے لیے نہ دیتے تو کیا پنجاب جو ہے وہ پھر ڈویژن تو ہو ہی گئی، مگر کیا ادھر کا جو پنجاب ہے یہ سارے کا سارا لاہور جو ہے وہ بھی ادھر چلا جاتا یا کیا ہوتا؟ چلے وہ تو واٹ ایف کا مسئلہ ہے. مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ جب سنگھا صاحب اسمبلی آ رہے تھے اس ووٹ کے لیے تو راستے میں ان کو ماسٹر تارا سنگھ ملے جو کہ سکھ کمیونٹی کے ریپرزنٹیٹیو تھے، اور کھڑے ہو کے انہوں نے اسمبلی کے اندر لمبی چوڑی اسپیچ دی. اور جب سنگھا صاحب نے کہا نہیں تو ہم تو ووٹ ڈالیں گے پاکستان کے لیے، تو اس وقت جب اسمبلی میں بات ہو رہی تھی تو انہوں نے اپنا کرپان نکال کے اور دھمکی بھی دی کہ جی ہم کیسے، یہاں خون ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. مگر بہرحال ٹھنڈا کر دیا گیا سب کو اور پھر ووٹنگ ہوئی اور دیز 3 کرسچنس دے ووٹڈ فار کہ پنجاب پاکستان کا حصہ ہوگا. نہیں تو پتہ نہیں کیا ہو سکتا تھا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وی او اے ڈیٹ آف گریٹیٹیوڈ ٹو دوز 3 کرسچنس. سیسل چودھری صاحب کا نام تو خیر بعد میں بھی روشن ہوا. سنگھا صاحب بھی بہت بڑے کمیونٹی لیڈر تھے، لاہور کی رہائش تھی ان کی. مجھے تو ایسے ہے کہ ان کے صاحبزادے جو تھے وہ میرے ساتھ اسکول میں تھے، جولین سنگھا. اب سب مائیگریٹ کر گئے ہیں بیکاز یہاں جو ٹریٹمنٹ ہوئی ہے مائنورٹیز کی دیٹ ہیز بین ناٹ گڈ، مگر اس کے اوپر آتے ہیں ابھی. دوسری چیز یہ کہ کرسچن کمیونٹی کے 3-4 ادارے تھے. ان میں سے ایک کرسچن آل انڈیا اینگلو انڈین ایسوسیشن تھی، پھر ایک کیتھولک ایسوسیشن تھی، پھر ایک آل انڈیا کرسچن ایسوسیشن تھی، پھر ایک جوائنٹ کرسچن بورڈ تھا. اس قسم کے اور بھی انسٹیٹیوشنس تھی. دے ور آل پرو قائد اعظم. یہ سب نے پاکستان کے لیے ووٹ ڈالا اور اس کے لیے جدوجہد کی بیکاز آف قائد اعظم. وہ سمجھتے تھے یہ سیکولر شخص ہے، یہ ڈیموکریٹک شخص ہے، یہ ہماری پروٹیکشن کریں گے. اور قائد اعظم نے بھی بڑی حمایت کی کرسچن کمیونٹی کی. یاد رہے کہ ڈان کا جو پہلا ایڈیٹر تھا، کیونکہ ڈان اخبار جو ہے وہ قائد اعظم نے فاؤنڈ کی تھی، تو ڈان کا جو پہلا ایڈیٹر تھا وہ پٹھان جوزف، وہ ہی واز دا فرسٹ ایڈیٹر آف ڈان. اس کو قائد اعظم صاحب نے، وہ کرسچن تھے. وہ کرسچن تھے. اس لیے، اور اس کے بعد بھی ایک اور کرسچن بنے، وہ بھی قائد اعظم نے ان کو لگایا تھا.
اسی طریقے کے ساتھ قائد اعظم کی بڑی دوستی تھی. جو اس وقت ایمبیسڈر تھے انڈیا کے ان لنڈن, وہ بھی ایک کرسچن تھے, ان کے ساتھ بھی بڑی دوستی تھی. اور جب بھی قائد اعظم وہاں جاتے تھے تو ان کے ساتھ بڑی دوستی تھی, اور وہ بڑی حمایت کرتے تھے قائد اعظم کا جو موقف تھا. پھر کرسچنز نے بہت امپورٹنٹ رول وہاں, جب نہرو صاحب کی رپورٹ آئی آن مائنورٹیز اور کس نے کیا ہونا ہے اور کیا نہیں ہونا, تو قائد اعظم نے اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا کہ کس قسم کی اسٹیٹ بنے گی ہندوستان میں. دس از بیفور دا پارٹیشن کویشچن کے وہاں پر قائد اعظم صاحب نے پھر 24 پوائنٹ ایجنڈا ایک دیا تھا. اس وقت بھی نہرو صاحب کو سپورٹ نہیں کیا کرسچنس کے لیڈرز نے, اور قائد اعظم کو سپورٹ کیا. تو ایٹ ایوری اسٹیج کرسچن کمیونٹی کا بہت بڑا رول رہا ہے ان دا فریڈم موومنٹ اینڈ ان دی موومنٹ فار پاکستان. جب باؤنڈری کمیشن دیکھ رہی تھی کہ جی کون سی چیز کہاں ہوگی, یہ ادھر ہوگا یہ ادھر ہوگا, تو اس وقت بھی 2-3 ایسے علاقے تھے جہاں کے کرسچن کمیونٹی کے لوگ خود پہنچے, انہوں نے پریزنٹیشنز کی اور وہاں آرگیو کیا کہ نہیں یہ جو جگہ ہے یہ ادھر کی نہیں, ادھر کی نہیں, یہ پاکستان کا حصہ ہوگی, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو بہت سے اس قسم کے بہت سے ایگزامپلز ہیں. اور اس کے بعد بھی پارٹیشن کے بعد بھی کرسچن کمیونٹی نے بہت اہم رول ادا کیا. وہاں آپ کے پاکستان ایئر فورس کے فرسٹ چیف واز اے کرسچن, آپ کے چیف جسٹس جنہوں نے آئین بنائی آپ کی جسٹس کارنیلیس, وہ بھی کرسچن تھے. پاکستان کے 65 وار میں آپ نے بہت سے نام سنے ہوں گے آف فائٹر پائلٹس جنہوں نے بہت اہم رول ادا کیا, اینڈ سو آن. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کرسچن کمیونٹی کا بہت امپورٹنٹ رول رہا ہے ان دا پاکستان موومنٹ اینڈ ان سپورٹ آف قائد اعظم. اور آخر میں اسی پوائنٹ کے اوپر کرسچن کمیونٹی کا بہت اہم رول ہے ان دی ایجوکیشن سسٹم آف پاکستان, پری پارٹیشن اینڈ پوسٹ پارٹیشن. سب ہمارے سیاسی لیڈرز جنہوں نے فریڈم کے لیے لڑے, دے ور آل ایجوکیٹڈ, موسٹ آف دیم, اور مین امپورٹنٹ ونز ان کرسچن انسٹیٹیوشنز. سب سے پریمیئر انسٹیٹیوشنز کون سی تھی؟ لارنس کالج گھوڑا گلی, مرے کالج ان سیالکوٹ, ایڈورڈس کالج ان پشاور, ایف سی کالج ان لاہور. ٹھیک, اور دس از وائی ہر جگہ پہ دے ہیڈ اے بگ کالج اور ریپیوٹیڈ انسٹیٹیوشن. اس کے علاوہ سب سے امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ یہ تھی کہ کرسچن کمیونٹی پہلی کمیونٹی تھی جس نے انگریزی سیکھی. ان کے جو لیڈرز تھے اور ان کے جو سکولز تھے وہاں بھی جو پڑھائی جاتی تھی, کیونکہ وہ برٹش راج کے ساتھ ان کا بہت امپورٹنٹ تعلق تھا. تو انگلش کا استعمال کرنا اور تعلیم میں کرسچن لیڈرز جو تھے دے ور ان دی لیڈ. اور انگلش کے ساتھ اور تعلیم کے ساتھ اور برٹش راج کے ساتھ جو ان کی ویلیوز تھیں آف سیکولرزم, ڈیموکریسی, یہ ساری ویلیوز بھی انہوں نے امبائب کی. تو اگر آبجیکٹیو ریزولوشن جب آیا تو اس وقت سنگھا صاحب واز دی اسپیکر آف دی پنجاب اسمبلی, پارٹیشن کے بعد بھی وہ رہ گئے. مگر جب آبجیکٹیو ریزولوشن آیا تو پھر سنگھا صاحب کے اوپر یا پریشر آیا یا کہا گیا کہ اب اچھا نہیں لگتا کہ ایک نان مسلم ہماری اسمبلی کا ہو. تو اس وقت سے یہ پھر ٹلٹ ہونا شروع ہوا ہے سارا کچھ. سو ہی سے ٹھیک ہے, ہی ریزائنڈ اینڈ دین لائف وینٹ آن اینڈ ہسٹری بیکیم سم تھنگ ایلس. جناب آپ ایک بہت امپورٹنٹ ایجوکیشن انسٹیٹیوشن آپ نے مس کر دیا ہے, عورتوں کا. ہاں, یو آر رائٹ, کنیڈ کالج. جی بالکل, تھینک یو. آف کورس, وہاں معذرت, آئی ایم سوری, بالکل ذہن سے نکل گیا, بیکاز کنیڈ واز اے ویری امپورٹنٹ انسٹیٹیوشن, ابھی بھی بہت امپورٹنٹ انسٹیٹیوشن ہے. تھینک یو جی, میرا کالج ہے جی. اچھا جی, آپ نے ایک ان کا جو لاسٹ کویسچن تھا وہ اس پہ بھی ذرا آپ ان کا جواب دیں. کہ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت جو اقلیتوں کا حال ہے پاکستان کے اندر اور جتنی مصیبتوں سے وہ گزر رہے ہیں, اور تو حکومت کو چاہیے نہیں کہ یہ ایسی پالیسیز اپنی ریویو کریں تاکہ ان کے سانس میں سانس آئے. دیکھیے, یہ تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے, اور ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے کہ جو مائنورٹیز کے ساتھ ضیاء الحق کے زمانے کے بعد جو سلوک ہوا ہے وہ اچھا سلوک نہیں ہوا, اور وی شوڈ ہینگ آ ہیڈ ان شیم. یہ وہ مائنورٹیز ہیں ہو پلیڈ اے ویری امپورٹنٹ رول. پارسیز تھے, کرسچنس تھے, ہندوز تھے, اور مائنورٹیز تھے. کرسچن کمیونٹی تو افورڈ کر سکتی تھی. ضیاء الحق کے زمانے کے بعد انہوں نے مائیگریٹ کرنا شروع کر دیا. کوئی کینیڈا چلے گئے, کوئی آسٹریلیا چلے گئے. لاہور کی وہ لائف تھی, ان کی انسٹیٹیوشنز اور ان کے جو ان کا پیار محبت تھی ود دا مسلم کمیونٹی. میں خود ایک کرسچن اسکول میں میری تعلیم ہوئی, اور سم آف مائی بیسٹ فرینڈس اور کرسچنز. جولین سنگھا کی میں بات کر رہا ہوں, مگر وہ بیچارے دب گئے آفٹر ضیاء الحق. اس وقت اتنی وہ ایک ماحول نیا بننا شروع ہو گیا تھا یہاں,
جس کے اندر مائنورٹیز ڈڈنٹ فیل پروٹیکٹڈ. اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے وہ سانس لینا مشکل ہوا ان کے لیے. اور ہم تو یہی دعا کرتے ہیں کہ یہاں ایسی کوئی لیڈرشپ آئے اور ہماری مذہبی جماعتوں کو بھی اللہ تعالیٰ کو سمجھائے کہ مائنورٹیز کو ایسے نہیں ٹریٹ کرنا چاہیے, ان کو رائلٹی کی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے. ہمارے حضور تو صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو یہی کرتے تھے, مائنورٹیز کا بڑا پیار کرتے تھے, ان کی پروٹیکشن کرتے تھے. مگر انفارچونیٹلی وی ایز مسلمز ہیو فیلڈ اینڈ یہ دس ریفلیکٹس ویری بیڈلی آن اس. رائلٹی کی طرح ٹریٹ کریں نہ کریں مگر کم از کم برابر شہری کی طرح